ویلکم بیک۔ استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار رہا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے مطالبات تسلیم کرنا درست ہوگا۔ افغان طالبان وفد بار بار کابل سے رابطہ کر کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ افغان طالبان وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا واضح کیا کہ مطالبات تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان طالبان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل ہے۔ لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ سعودی قیادت کے پاکستان کے لیے تعاون پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر سعودی حکام اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ خوشحالی کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے میں ولی عہد کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاہ اردن عبداللہ دوم اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے، علاقائی صورتحال اور مشترکہ مفادات پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے شاہ عبداللہ کو پاکستانی عوام، حکومت، مسلح افواج کی نیک تمنائیں پہنچائیں۔ شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایوان صدر میں لگی بڑی بیٹھک میں بڑا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں گی۔ نئی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی، نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ صدر آصف علی زرداری سے مشاورت کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے بتایا تحریک عدم اعتماد لانے کا وقت وزیر اعظم کی مشاورت سے طے ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین PP بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو ملاقات کے لیے مولانا کی رہائش گاہ پہنچے۔ قومی اور سیاسی امور پر بات چیت ہوئی، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا نے کہا بلاول بھٹو نے اپنے رہائش گاہ آنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ بلاول سے ملاقات خیر سگالی کے طور پر تھی، کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر بننے میں دلچسپی ہے، نہ اس بات پر بات ہوئی۔ پاک افغان مذاکرات پر کردار ادا کرنے کے سوال پر بولے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو مثبت جواب دیں گے۔ پاک افغان کشیدگی دونوں ملکوں کے لیے مفید نہیں، رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں، نرمی اور لچک لانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بہت سی ملاقاتوں میں مصروف ہیں، ادھر سے فارغ ہوں گے تو اپنے لیڈر سے مل لیں گے۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا اپنے لیڈر سے ملاقات کرتے کرتے وہ کہیں اور جا پہنچے ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر سیاسی نہیں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بغیر پڑھے اس کا دفاع کیا ہوگا۔ کہا تھا کہ جی پیر یا منگل تک ہو جائے گی نئے CM KP کی ملاقات اپنے لیڈر سے۔ وہ اور کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب وہ دوسری طرف ملاقاتوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ادھر سے فارغ ہوں گے تو پھر اب ان کی لیڈر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ لیڈر سے ملاقات کرتے کرتے کہیں اور جا پہنچے ہیں۔ کل ملاقات کروا دیں گے نہیں کروا دیں گے؟ میں کوئی ملاقات کا رجسٹر پکڑ کے تو نہیں بیٹھا وہاں اڈیالہ جیل میں۔ وہ آج گئے ہی نہیں، وہ آج ہو جانی تھی۔
لیکن وہ آج گئے نہیں, وہاں پہ انتظار رہا ان کا. پتہ نہیں وہ کب جائیں گے, جاتے ہیں یا نہیں جاتے. وہ انہوں نے جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. انہوں نے جانا چاہیے لیکن ان کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ جائیں گے کل. پنجاب میں جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں وہ غیر جماعتی ہو رہے ہیں. آپ لوگ پڑھا کریں نا, جب آپ ایک قانون یا ایکٹ, آپ کہیں گے ایکٹ میں کہاں لکھا ہوا, لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں کی وزیر اطلاعات نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا ہے اور ہمارے پروگرام میں ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے غیر جماعتی. وزیر اطلاعات نے بھی اس ایکٹ کو پڑھے بغیر ڈیفینڈ کر دیا ہوگا. بلدیاتی نظام میں بالکل سیاسی جماعتوں کے لیے حصہ لینے کا بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے. پاکستان کا بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ. آج اور بدھ کو فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی. لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے بھارت سے ملنے والے فضائی روٹس کی حدود بند رہے گی. کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی گئی. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام فضائی اور ایویشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا. فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی مسئلہ کشمیر حل کریں گے. گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں اللہ نے فیلڈ مارشل کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی میں نہیں دیکھی گئی. امریکی صدر نے ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی. 10 مئی کو فیلڈ مارشل نے جو جنگ لڑی اس کی پوری دنیا معترف ہے. امریکی صدر ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 5 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں. مزید خبریں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. یہ خبر دیں گے کراچی سے, جہاں پر نفاذ کے صرف 6 گھنٹوں میں 2662 ای چالان ہو گئے ہیں. ایئر وائی نیوز نے ای چالان کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں صرف 6 گھنٹے میں 1.25 کروڑ سے زائد روپے کے چالان ہوئے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا یہ بتانا ہے. مزید بتائیں گے نذیر شاہ. جی نذیر. دیکھیں, شہر قائد میں گزشتہ روز ای چالان کے نفاذ کا جو معاملہ تھا اس پر افتتاح کے صرف 6 گھنٹوں کے بعد ہی جو الیکٹرانک چالان تھے ان کی تفصیلات ایئر وائی نیوز نے حاصل کر لی ہے, جس کے مطابق مجموعی طور پر 2662 چالان کیے گئے ہیں, جو ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق تقریباً 1.25 کروڑ سے زائد کے بنتے ہیں, جن میں اوور اسپیڈنگ پر 419, لین لائن پر گاڑی چلانے پر 3 چالان ہوئے, اور جو اسٹاپ لائن اس کی خلاف ورزی پر 4, سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 1535 ہوئے, جبکہ لال بتی کراس کرنے پر 166, ہیلمٹ کے بغیر چلانے پر 507 چالان ہوئے, ون وے اسٹریٹ پر رانگ وے ڈرائیونگ پر 4 اور کالے شیشوں پر 7 چالان ہوئے, غلط پارکنگ پر 5 اور موبائل فون استعمال پر 32 ہوئے, جبکہ غلط سم چلانے پر 3 چالان ہوئے. اسی طرح مجموعی طور پر دیگر وائلیشن پر بھی چالان کیے گئے. اور پیر محمد شاہ کا کہنا ہے گزشتہ روز افتتاح کے بعد ٹیکنیکل کام میں مزید بہتری کی جا رہی تھی, جس کے بعد یہ جو چالان کی رپورٹ سامنے آئی یہ صرف 6 گھنٹوں کے دوران ہونے والے چالان کی رپورٹ ہے. اگر آپ اس کو 24 گھنٹے پر کرتے ہیں تو یہ 3 سے 4 کروڑ تک کے بھی یہ چالان ہو سکتے تھے. اگر یہ پورے دن کی رپورٹ ہوتی تو یہ صرف 6 گھنٹے کے چالان ہے. تو اس حوالے سے شہری سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کی جتنی وائلیشن ہوگی اتنے ہی ان کا چالان ہوں گے, اسی لیے اب شہری جو ہے وہ محتاط ہو کر ڈرائیونگ کریں. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کرے تھے. آپ کو بتائیں نفاذ کے صرف 6 گھنٹوں میں 2662 ای چالان ہو گئے ہیں. نذیر شاہ اپڈیٹ کرے تھے. لاہور میں این سی سی آئی اے کے 5 افسران کو کروڑوں روپے کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سرفراز چودھری بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق 5 افسران کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان کو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی انکوائری کے بعد گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے حکام کے مطابق این سی سی آئی اے کے گرفتار افسران کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. لاہور کے علاقے شادرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا ملزم پولیس افسر نکلا. پولیس نے ملزم سب انسپیکٹر عمار کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا. پولیس حکام کے مطابق ملزم سب انسپیکٹر عمار تھانہ نیو انارکلی آپریشنز ونگ میں تعینات ہے. سب انسپیکٹر عمار نے 10 روز قبل اسلامیہ کالونی میں شہری سے ڈکیتی کی تھی. ملزم عمار نے ریکارڈ یافتہ ڈاکو کو ساتھ ملا کر شہری سے 4,70,000 روپے چھینے تھے. ملزم کو تفتیش کے لیے سی سی ڈی کے حوالے کر دیا ہے.
صحافی امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں ملزمان کی شناخت سید اجلال زیدی، شہاب، احسن عباس اور فراز احمد کے ناموں سے ہوئی۔ چاروں کراچی کے رہائشی ہیں۔ ملزمان کا تعلق پڑوسی ملک سے ہینڈل ہونے والی کلعدم تنظیم سے ہے۔ امتیاز میر کو اسرائیل کی حمایت میں بولنے پر ٹارگٹ کیا گیا۔ صحافی امتیاز میر کو گزشتہ ماہ کراچی کالا بورڈ کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ لاڑکانہ میں بقاپور چوکی پر مسلح افراد کی فائرنگ سے چوکی انچارج مشتاق تنیو جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا فائرنگ کا واقعہ موٹر سائیکل کی چیکنگ کے دوران پیش آیا۔ پولیس کے روکنے پر موٹر سائیکل سوار نے رکنے کے بجائے فائرنگ کر دی۔ چوکی انچارج کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لیا گیا مگر وہ جابر نہ ہو سکا۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کراچی پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات۔ مقدمے میں نامزد 4 پولیس اہلکار اب تک فرار۔ پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کی گرفتاری میں اب تک کامیاب نہ ہو سکی۔ کراچی کی عدالت نے گرفتار ملزم ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان نے محمد عرفان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ جاں بحق ہوا۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف صدر پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ تربت میں ڈپٹی کمشنر کے قافلے کے قریب دھماکہ اور فائرنگ، 6 پولیس اہلکار زخمی۔ حملے میں ڈپٹی کمشنر محفوظ رہے۔ پولیس حکام نے بتایا ڈپٹی کمشنر کو اسکواڈ دفتر سے گھر لے جا رہا تھا۔ سٹی تھانے کے قریب حملہ کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ ضلع کچی کی تحصیل بھاگ میں بھی مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا۔ تھانہ سٹی، تھانہ صدر، تحصیل آفس اور نیشنل بینک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا مسلح شرپسندوں سے مقابلے کے دوران SHO لطف اللہ کھوسا شہید ہو گئے۔ میاں چنو میں CCD اور تھانہ سٹی پولیس کے مشترکہ پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا گیا۔ CCD حکام کے مطابق بین الضلعی ڈاکو عامر ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکو عامر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی کر کے فرار ہو رہا تھا۔ ڈاکو عامر بلوچ متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ فراڈ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ پنجاب پولیس کی راجن پور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کامیابی۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ رجحان کی حدود سے اغوا کیے گئے عبدالرزاق کو باحفاظت بازیاب کرا لیا۔ ڈاکو مغوی کو منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ناکام بنا دی۔ پولیس نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لاہور میں گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 19 سالہ فوڈ رائڈر فیضان کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق نوجوان رحمان پورہ مسلم ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ فیضان گارڈن ٹاؤن انڈر پاس کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ CCTV کیمروں سے شناخت کی جا رہی ہے۔ ڈمپر ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ عوام کی بہتری کے لیے تمام تر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ جماعت اسلامی کا بدل دو نظام تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور میں کسان ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ملک پر مافیا مسلط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کردہ گندم کے نرخ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے کسانوں کو 4,500 روپے فی من دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے، خاص طور پر فارم 47 کی پیداوار ہم مسترد کرتے ہیں 3500 روپے کے اس ریٹ کو جو وزیر اعلیٰ نے مقرر کیا ہے۔ 4500 روپے کا ریٹ گندم کا مقرر کیا جائے۔ یہ چینی مافیا کی ترقی ہے، یہ آٹا مافیا کی ترقی ہے، یہ عوام کی اور کسان کی اور مزدور کی ترقی نہیں ہے۔ 21، 22، 23 نومبر کو نئی تحریک کا اعلان، بدل دو نظام تحریک کا اعلان مینار پاکستان سے پوری قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم خیرات نہیں چاہتے ہیں، حق چاہتے ہیں۔
سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت کا رواں مالی سال $19 ارب 92 کروڑ سے زائد کی بیرونی فائنینسنگ کا تخمینہ ہے، جس میں سعودی عرب سے $5 ارب اور چین سے $4 ارب سیف ڈپازٹ رول اوور کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کے $3 ارب مرکزی بینک رول اوور کرائے گا. رواں مالی سال $2 ارب IMF قرض قسط بھی پلان میں شامل ہے. کراچی والے پانی کا ذخیرہ کر لیں، واٹر کارپوریشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کراچی کے 3 اضلاع میں 2 دن تک پانی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی. وابڈا نے انتظامیہ نے ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. واٹر کارپوریشن کے مطابق ہب کینال کو 28 سے 29 اکتوبر تک مکمل طور پر بند رکھا جائے گا. بندش کا مقصد ہب ڈیم سے ایکس ریگولیٹر تک تفصیلی سروے اور مرمتی کام کی انجام دہی ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب ڈیم وابڈا نے واٹر کارپوریشن حکام کو بندش سے آگاہ کر دیا. ضلع غربی، کماڑی اور وسطی میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر 2 دن تک معطل رہے گی. شہری دشواری سے بچنے کے لیے پانی کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں. موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج صبح اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، قصور، شیخوپورہ، اکاڑہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، خانیوال اور ملتان میں اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے. کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان، دیگر بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور موسم سرد رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج موسم گرم خشک رہے گا. پارہ 37 ڈگری گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے. جی عدنان. جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سویرے کے اوقات میں سرد ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا. بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 42% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 15 سے 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. کراچی کے درخشاں تھانے میں کمیونٹی پولیسنگ کے تحت کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کا کہنا ہے کہ بھتہ خوری کے معاملے پر بزنس کمیونٹی سے رابطے میں ہے. منشیات کی روک تھام کے لیے یونیورسٹی، کالجز اور اسکولز کے ساتھ مل کر لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ شہر میں 1300 کیمرے پہلے سٹیج میں لگیں گے. ترکی کے شہر ہالیکسر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی. زلزلہ ازمیر، استنبول، برسا اور دیگر صوبوں میں بھی محسوس کیا گیا ہے. میٹا نے اپنی اپلیکیشن واٹس ایپ میں سٹیٹس اپڈیٹس کے لیے نیا AI امیج جنریٹر فیچر متعارف کرا دیا ہے، جس کے استعمال سے صارف کو اپنی تھیم سے مطابقت رکھنے والی متعدد تصاویر مل جائیں گی. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہمارا قابل فخر سرمایہ ہیں اور پاکستانی کمیونٹی امریکہ اور پاکستان کے عوام کو آپس میں ملانے کے لیے ایک پل کا درجہ رکھتی ہے. وہ نیو یارک میں اپنا کے نیو یارک چیپٹر کی سالانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. رپورٹ کر رہے ہیں ایئر نیوز کے نمائندہ غضنفر ہاشمی. نیو یارک میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی تنظیم اپنا کے نیو یارک چیپٹر کا سالانہ گیلا ڈنر منعقد ہوا، جس میں پاکستانی ڈاکٹرز، ہیلتھ پروفیشنلز اور کمیونٹی کے اہم افراد نے شرکت کی. اس موقع پر قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی، اپنا نیو یارک چیپٹر کے صدر ڈاکٹر طارق جمیل، کی نوٹ سپیکر ڈاکٹر محمود خان، اپنا نیشنل کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈاکٹر بابر راؤ اور اپنا نیو یارک کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جاوید رشید نے اپنے خطاب میں اپنا کی کارکردگی کو سراہا. پاکستانی physicians, as the Consul General just mentioned, represent the excellence that Pakistan brings to the world in different domains
this is perhaps one of the best exponents. Today, 250 research programs around the world are funded by my organization. We are here together celebrating because of the Apna. Apna provide you the biggest platform to have get-togethers, to have your social gathering. People make alliances, people do fundraising, community events, charity events based on their communication and your alliance. We have a brilliant plan for next year. Many of my team members are here. Anybody have suggestions what we should do next year, please bring it to me. इस मौका पर ARY डिजिटल नेटवर्क को बेस्ट मीडिया पार्टनर का अवार्ड भी दिया गया। न्यूयॉर्क में भारत के गासिबाना कब्जे और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल के बाहमी इश्तराक से ब्लैक डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कश्मीरी अवाम को उनकी बेमिसाल कुर्बानियों, साबित कदमी और भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ जुर्रतमंदाना मज़ाहमत पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे और उन्हें सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने की इजाजत दे। मुकर्ररीन ने वाज़ेह किया कि जनूबी एशिया में देरपा अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल तलाश नहीं किया जाता। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम वाशिंगटन में यौम सियाह कश्मीर मनाया गया, जिसमें कम्युनिटी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ सैयद मवाहिद हुसैन शाह, डॉक्टर जफर इकबाल नूरी, प्रोफेसर इम्तियाज, डॉक्टर गुलाम नबी मीर और सरदार ज़रीफ खान ने कहा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आज भी जारी हैं। भारतीय हुकूमत न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद कर रही है, बल्कि उनकी जमीनों और जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है। उन्हें सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ किया जा रहा है और अब तक 4 मिलियन से जायद हिंदुओं को कश्मीर में आबाद करके आबादियाती तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। खबरों से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।